پاک گیرزن ہائر سیکنڈری اسکول کے ہونہار طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ہوں ملک خالد حسین ساجد، آپ کا آن لائن ٹیوٹر۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم امدادی فعل کا آخری حصہ یعنی تیسرا سبق پڑھیں گے، اور اس میں بھی ہم مختلف امثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امدادی فعل کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں سلیبس میں کل 17 الفاظ شامل ہیں، جو کہ ہم پہلے دونوں سبقوں میں بھی اس کا اعادہ کر چکے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر جائزہ لیتے ہیں۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ جانا، کرنا، پڑھنا، دینا، آنا، پانا، رکھنا، لگنا، سننا، ہونا، اٹھنا، چاہنا، رہنا، ڈالنا، چکنا، لینا، چلنا، بیٹھنا، سکنا، یہ ہمارے حروف ہیں۔ تو آج ہم تیسرے سبق میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے امدادی فعل آ رہے ہیں جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے اٹھنا۔ اس کی پریزنٹ کی 3 شکلیں ہیں: اٹھتا، اٹھتی، اٹھتے، اور ماضی کی ہیں اٹھا، اٹھی، اٹھے، اور فعل امر میں اٹھو۔ پہلا جملہ دیکھیے، آگ تیزی سے بھڑک اٹھی۔ اٹھنا سے اٹھی امدادی فعل استعمال ہوا، اور بھڑک کے ساتھ نون حرف نہ لگائیں تو بھڑکنا اصل فعل کے طور پر استعمال ہوا، تو لہٰذا یہ جملہ بے درست ہوگا، آگ تیزی سے بھڑک اٹھی۔ دوسرا جملہ دیکھیے، بچہ ماں کو دیکھ کر چیخ اٹھا۔ اٹھنا سے اٹھا امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور چیخ کے ساتھ نون حرف نہ لگائیں تو چیخنا اصل فعل کے طور پر استعمال ہوگا، تو لہٰذا یہ جملہ بھی درست تصور کیا جائے گا، بچہ ماں کو دیکھ کر چیخ اٹھا۔ اگلے لفظ کی طرف جاتے ہیں، چاہنا۔ چاہتا، چاہتی، چاہتے، چاہا، چاہی، چاہے، اور چاہو۔ پہلا جملہ دیکھیے، ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ اس میں دیکھیں آخری لفظ چاہیے آ رہا ہے، جو کہ چاہنا سے بنا ہے، اور کرنی نون حرف نہ لگائیں تو کرنا بن جاتا ہے، تو لہٰذا کرنی اصل فعل ہے، عزت کرنی اصل فعل ہے، اور چاہیے امدادی فعل۔ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے کو ختم کر دیں گے، چاہنا سے چاہتا امدادی فعل، اور ہوا سے ہونا اصل فعل۔ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو لہٰذا یہ جملہ بھی ٹھیک ہوگا۔ ہم آتے ہیں تیسرے جملے کی طرف، رہنا۔ رہنا میں آ جاتا ہے رہتا، رہتی، رہتے، رہا، رہی، رہے، اور رہو۔ پہلا جملہ دیکھیے، چھت مسلسل ٹپک رہی ہے کو ہم نہیں دیکھیں گے، رہنا سے رہی امدادی فعل، اور ٹپک کے ساتھ نون حرف نہ لگائیں تو ٹپکنا اصل فعل بن جائے گا، اس لیے یہ جملہ درست ہوگا، چھت مسلسل ٹپک رہی ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیے، وہ اکثر میرے پاس آتا رہتا ہے کو شامل نہیں کریں گے، رہنا سے رہتا امدادی فعل، اور آتا کو ہم آنا میں کنورٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، لہٰذا آنا اصل فعل اور رہتا امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوگا۔ اور اسی طرح لفظ ڈالنا، ڈالتا، ڈالتی، ڈالتے، ڈالا، ڈالی، ڈالے، اور پھر امر میں ڈالو۔ پہلا جملہ، جلیل نے کلیم کو مار ڈالا ہے کو ہم نہیں دیکھیں گے، ڈالنا سے ڈالا، اور مار سے مارنا۔ اسی طرح یہ جملہ درست ہوگا، جلیل نے کلیم کو مار ڈالا ہے، مار اصل فعل اور ڈالا امدادی فعل۔ دوسرا جملہ، اپنی تقدیر بدل ڈالو۔ اس میں آخری 2 لفظ ہیں، ڈالنا سے ڈالو، اور بدل سے بدلنا اصل فعل ہے، اور ڈالو امدادی فعل۔ عزیز طلبہ، ہمارا یہاں پر تیسرا سبق
بھی مکمل ہوتا ہے اور آخر لفظ ہے جانا. جانا، جاتا، جاتی، جاتی، گیا، گئی، گئے. کوئی سب سے مشکل امدادی فعل ہے، اس کو ہم اس کی ایک مرتبہ پھر پریکٹس کرتے ہیں. یہاں سے چلے جاؤ، جانا سے جاؤ امدادی فعل، اور چلے سے یہ ختم کریں گے، نون الف نہ لگائیں گے تو چلنا بن جائے گا. تو لہٰذا یہ جملہ درست ہوگا، یہاں سے چلے جاؤ. اور اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے، وہ لاہور چلا گیا. جانا سے گیا پاسٹ میں، ماضی میں اس کا حصہ بنتا ہے، اور چلا کا الف ختم کرے تو نون الف نہ لگائیں تو چل سے چلنا. تو چلنا اصل فعل ہے اور گیا امدادی فعل ہے. تو لہٰذا ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ لاہور چلا گیا ہے درست جملہ ہے. تو عزیز طلباء، ہم نے امدادی فعل کے استعمال کو 3 اسباق میں جاننے کی کوشش کی. ہم نے متعدد امثال کے ذریعے آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی. امید ہے آپ بہت حد تک اس کو سمجھ چکے ہوں گے. باقی انشاءاللہ عزیز آپ اپنی کتابیں جیسی ہی مارکیٹ میں آتی ہیں ان کو لے کر مزید امثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ عزیز نیکسٹ ملاقات کریں گے اگلے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.